السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت میں کورونا متاثرین 9000 ہو چکے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کے مزید 796 نئے مریض درج کیے جانے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد بڑھ کر 9240 ہو چکی ہے، اور اس دوران اسے 35 مزید لوگوں کی موت ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد 331 تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم اس سے متاثر 1096 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ملک کی 31 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ سب سے شدید متاثر مہاراشٹر ہوا ہے، جہاں اب تک 1985 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 150 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ حکومت نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے۔ پاکستان میں متاثرین مریض کی 5374 تعداد ہو چکی ہے، جبکہ 93 لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر روس میں 5.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق، جس کا مرکز سطح زمین سے 35 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا، وہاں یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ادھر اسپین میں کورونا سے ہلاکتوں میں کمی آنے کے بعد اسپین نے بعض علاقوں میں فیکٹریوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپین میں گزشتہ ہفتے ہلاکتوں کی تعداد میں کمی آئی تھی، تاہم اتوار کو ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ابھی کامیابی بہت دور ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم سب دوبارہ گلیوں میں نکلنے کو بے تاب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری خواہش ہے کہ اس کو جیتا جائے اور اس سے دوبارہ بچا جائے۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے بھی کورونا کے علاج کے لیے صحت یاب مریضوں کا پلازما استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ حکام جلد اس طریقہ علاج کو شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹرز کے مطابق کورونا سے مکمل صحت یاب ہونے والے مریضوں میں اس کے خلاف لڑنے والے اینٹی باڈیز زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ جب اس کے شکار مریضوں کے جسم میں یہ پلازما شامل کیا جاتا ہے تو وہ کورونا کی شناخت کر کے اس کو ختم کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خوراک و صحت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پلازما تھراپی کے طریقہ علاج سے مریضوں کے صحت یاب ہونے کی رفتار میں تیزی آئی ہے، اور ان کو ہاسپٹل میں بہت کم دن رکھنا پڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک اس کے 4123 مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ اسے 22 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں ہی مقیم غیر ملکی جو کورونا بحران کے باعث ملازمتوں سے محروم ہو گئے ہیں، متحدہ عرب امارات نے 19 شعبوں میں ہنگامی اسامیوں کے اشتہار دیے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے باعث امارات کے بہت سارے نجی اداروں نے غیر ملکی کارکنان کو خدمات سے سبکدوش کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 19 شعبوں میں 10 پیشے ایسے ہیں جن پر غیر ملکیوں کی خدمات درکار ہیں۔ ان میں کچھ اسامیاں وہ ہیں جنہیں مستقل ملازم درکار ہیں۔ تنخواہیں ماہانہ 3000 درہم سے لے کر 10,000 درہم تک کی ہیں۔ مکینیکل انجینئر سے لے کر تعمیراتی مزدور، لوہار اور بڑھئی کے پیشوں کے اسامیاں خالی ہیں۔ ادھر ایشین آئل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ اوپیک پلس ملکوں کی پیداوار میں کمی بارے رضامندی ہے۔ ادھر تھائی لینڈ میں کورونا سے شیر خوار بچوں کو بچانے کے لیے ایک مقامی ہاسپٹل کی نرسوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ماسک تیار کر لیے ہیں۔ نرسوں نے ہاسپٹل سے گھر لے جاتے ہوئے کورونا کے انفیکشن سے بچانے کے لیے نوزائیدہ بچوں کے لیے چھوٹے چہرے کے ماسک بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ ہاسپٹل نے اپنے فیس بک پیج کے ذریعے بتایا کہ نومولود بچوں کے چہرے کے ماسک کی نرسوں کی جانب سے تیاری ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور ہاسپٹل ان نرسوں کی کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ادھر چین میں ایک نئی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ اس کورونا سے ہونے والی بیماری کے سنگین مریضوں میں فالج اور دیگر دماغی مسائل زیادہ عام ہوتے ہیں۔ تحقیق کے دوران کورونا کے 214 سنگین مریضوں کو دیکھا گیا، جن کا علاج چین کے شہر ووہان میں ہوا تھا، اور ڈاکٹروں نے 36% سے زائد یا ہر 3 میں سے ایک مریض میں دماغی مسائل کی علامات کو دریافت کیا۔ تحقیقی ٹیم کا کہنا تھا کہ کئی بار یہ علامات بخار، کھانسی وغیرہ کے بغیر ہی ظاہر ہوئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مریض میں طبی ماہرین کو دماغی علامات کو کورونا کی ممکنہ نشانیاں سمجھنا چاہیے، تاکہ تشخیص میں تاخیر نہ ہو سکے یا غلط تشخیص نہ ہو سکے۔
کچھ مریضوں میں یہ دماغی یا اعصابی مسائل جان لیوا بھی ثابت ہوئے۔ کم از کم ایسے 6 مریض ایسے تھے جن میں فالج یا برین ہیمرج کا مشاہدہ ہوا۔ ادھر عالمی ادارہ صحت WHO نے کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان پاکستان کو فراہم کر دیا ہے، جس میں 15 ٹیسٹنگ مشینیں اور 15,000 کٹس شامل ہیں۔ عالمی ادارہ نے یہ آلات کورونا کو پھیلنے سے روکنے سے متعلق پاکستان کی کوششوں میں تعاون کے طور پر دیے ہیں۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا کے متاثرین کی تعداد 18.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 1,14,980 تک ہو گئی ہے۔ آپ تمام ملکوں کی تازہ رپورٹ نیچے سکرول کرتی پٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر حکومت جاپان نے کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں لوگوں کے موبائل فون سے ان کی لوکیشن سے متعلق ملنے والی تفصیلات کی بنیاد پر ان کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات انٹرنیٹ پر ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ یہ اقدام سماجی رابطے کو 80% تک کم کرنے کی حکومتی ہدف کو حاصل کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ ادھر برطانوی اداکارہ ہیلری ہیتھ کورونا کی وجہ سے 74 سال کی عمر میں چل بسی ہیں۔ اداکارہ ہیلری کی کیفیت پیچیدہ شکل اختیار کر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکی۔ ہیلری نے 60 کی دہائی میں کئی مشہور فلموں میں کام کیا تھا۔ ادھر سعودی حکومت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں قرنطینہ اور گھر میں الگ تھلگ کیے جانے والے افراد کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ حکومت نے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ بچاؤ کی تدابیر سے لاپرواہی نہ برتیں، اس سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یقین رکھیں کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، سب لوگ حفاظتی تدابیر کی مکمل پابندی کریں۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے ریاستی گورنر تیار ہو جائیں۔ صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس وقت دنیا بھر میں اس سے سب سے زیادہ امریکہ متاثر ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی 1500 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 5,60,000 سے زیادہ ہے۔ صرف ریاست نیو یارک میں مریضوں کی تعداد 1,89,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ادھر دنیا بھر میں پھیلنے والے کورونا نے جہاں بہت سے چھوٹے اور بڑے کاروبار عارضی طور پر بند کرا دیے ہیں، وہیں اس نے غیر قانونی کاروبار کو بھی بٹھا دیا ہے اور جرائم کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ 42% ہے۔ ادھر امریکہ اس وقت ہر قسم کی لپیٹ میں ہے۔ ریاست لوزیانا میں فضائی بگولوں نے قہر مچا دیا، جس میں 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بگولوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا، درجنوں گھروں کو زمین بوس کر دیا، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، مواصلاتی نظام کو بھی متاثر کیا ہے۔ ادھر بیلجیم میں چاکلیٹ اسٹورز نے اپنے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ گھروں میں بھی چاکلیٹس کی فراہمی جاری رکھی ہوئی ہے۔ ان سٹورز کے مالکان کورونا کے دنوں میں لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، انہیں ان کی پسند کی چاکلیٹس ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچائی جائیں گی۔ آپ کو باہر بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو اس مشکل وقت میں خود کو بچانا ہوگا۔ آپ گھر پر ہی رہیں، کیونکہ آپ کا گھر کورونا کے سامنے ایک ڈھال ہے۔ فرانسیسی نژاد چاکلیٹ ساز کمپنی جیروم نے 18 مارچ کو اپنی دکان بند کر دی تھی، لیکن جلد ہی اس نے اسٹور کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو ان کی پسند کی مصنوعات گھروں میں ڈیلیوری کا طریقہ اپنا کر پہنچائیں۔ ادھر کورونا اب ممبئی کے مشہور زمانہ تاج محل ہوٹل تک بھی پہنچ گیا ہے۔ ہوٹل کے متعدد ملازمین میں کورونا ٹیسٹ مثبت پائے گئے ہیں۔ کورونا نے ممبئی کے تاج ہوٹل میں بھی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ تاج گروپ آف ہوٹلز کے متعدد ملازمین گزشتہ کچھ دنوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ جن افراد میں ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، ان میں سے بیماری کی کوئی علامات نظر نہیں آئی ہیں، لیکن انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی افراد جو متاثرین سے ملے تھے، انہیں عالمی ادارہ صحت اور حکومتی ہدایات کے مطابق قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تاج محل پیلس، جو کہ گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے واقع ہے، اس میں ابھی کوئی بھی مسافر نہیں ہے۔ تاج گروپس آف ہوٹلز میں ملازمین تب متاثر ہوئے جب ہوٹل انتظامیہ نے تمام طبی عملہ کو ممبئی میں واقع 5 اسٹار ہوٹلز میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم نے کورونا کو شکست دے دی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن میں 27 مارچ کو اس کی تصدیق کی گئی تھی اور ICU میں بھی منتقل کیا گیا تھا۔ صحت میں بہتری آنے کے بعد وزیر اعظم کو ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ فی الحال حکومتی امور نہیں سنبھال رہے۔ ادھر سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کے دوران مساجد میں نماز تراویح کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
لوگوں کو نماز تراویح گھروں میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مساجد میں نمازوں کی ادائیگی اس وقت تک معطل رہے گی جب تک کورونا کا اختتام نہیں ہو جاتا۔ حکومت نے کہا ہے کہ نماز تراویح کو گھر میں پڑھا جائے یا مسجد میں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور انسانیت کو اس سے بچائے جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ادھر عالمی بینک کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں نے غربت کے خلاف لڑنے کے بعد اب کورونا کی وجہ سے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان ان دنوں 40 سال کی خراب معاشی کارکردگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان اور دیگر چھوٹی ریاستیں جہاں کی کل آبادی 1 ارب 80 کروڑ ہے، کرۂ ارض کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں اب تک نسبتاً کورونا کے کم مریض سامنے آئے ہیں، تاہم ماہرین کو خدشہ ہے کہ یہ خطہ اگلا مرکز بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر پوپ فرانسس نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ امیر ملک اگر غریب ممالک کے قرضوں کو معاف نہیں کر سکتے تو غریب ملکوں کے قرض کم کیے جائیں، عالمی پابندیوں میں نرمی کی جائے، ملکوں میں تنازعات، ہلاکتیں ختم کرنے پر زور دیا جائے، ایران، مشرق وسطیٰ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ ادھر افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ طالبان نے اپنے 300 ساتھیوں کی رہائی کے بعد افغان حکومت کے 20 اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے۔ ان افغان اہلکاروں کی تصاویر بھی پوسٹ کی گئی ہیں جن میں انہیں طالبان کی جانب سے رہائی کے وقت پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اب یہ رہائیاں بغیر مذاکرات کے ہو رہی ہیں، پہلے بار مذاکرات کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر سعودی عرب کے مرکزی بینک نے تمام بینکوں کو صارفین کے ATM کارڈز کی میعاد میں از خود توسیع کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ جن صارفین کے کارڈ 2 جون 2020 تک ختم ہونے والے ہیں ان کی تجدید کر دی جائے، کیونکہ ان اقدامات کے تحت لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی عائد ہے اور وہ اپنے دفتری کام کے سلسلے میں بینکوں یا دفاتر میں نہیں جا سکتے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔